علیہ السلام علی الملائکہ سورۃ البقرہ تفسیر ابن کثیر. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قوله تبارك وتعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم قال أنت جبرائيل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر اور ان آیات مبارکہ پر اپنے تفسیری ارشادات کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے اسماء جو ہیں بتلائیں. تو جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو آدم علیہ السلام کو تعلیم عطا فرمائی، تمام اسماء کا علم عطا فرمایا. اسماء سے مراد جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف کسی چیز کا نام بتلا دیا، مقصود یہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ کبھی ذکر ایک جز کا کیا جاتا ہے اور مراد جو ہے وہ کل ہوتی ہے. جیسے قرآن مقدس میں کئی مقام پہ مثلاً حکم آیا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تو اب صرف حکم آیا کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو. تو سچ بولنے والے تو ہر جماعت میں ہوتے ہیں، بعض لوگ ہر مذہب میں سچ بولنے والے گزرے ہیں، اور لیکن مقصود یہاں حکم کیا تھا کہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ کے قرآن اور احکامات کی تصدیق کرنے والے. اصل سچا تو وہ ہے. ایک آدمی دنیاوی معاملات میں سچ بولے لیکن دین میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کے سچے ہونے کا کیا اعتبار ہے؟ یعنی ایک آدمی اب دیکھیں کافر ہیں، انگریز ہیں، یورپین ہیں اور دنیا کی قومیں ہیں، معاملات میں وہ بڑے سچے ہیں. جو چیز آپ ان سے لین دین کریں گے، تجارت کریں گے، کوئی کانٹریکٹ کریں گے، کوئی ان کے ساتھ آپ معاملہ کریں گے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے اس معاملے پہ قائم رہیں گے. لیکن ان کو تو صرف دنیاوی معاملات کی حد تک، ورنہ جب وہ اللہ کے نبی کو سچا نہ مانیں، جب وہ اللہ کی توحید کا انکار کریں، اللہ کے قرآن کی تکذیب کریں، تو اس سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کے اندر کہ وہ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے دنیا. وہ یہ کہیں کہ بی بی مریم علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے دنیا میں. اتنا بڑا کوئی کذب ہے اللہ والے کہ اتنا بڑا بہتان باندھا جائے خدا بند قدوس پر. اسی لیے قرآن مقدس نے فرمایا تکاد السماوات والارض یتفطرن، اللہ نے فرمایا وہ تو اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں اس غصے میں.
کہ اللہ پر ایسی بات کا جوڑنا کہ اللہ اولاد سے پاک ہے اور کہنا اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو ان سے بڑا جھوٹا دنیا میں اور کون ہوگا؟ تو اس لیے مانا یہاں یہ نہیں ہے کہ صرف جو سچ بولتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو تم اس کے ساتھ تعلق رکھو گے، جی سچ بولتا ہے اور اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ تعلق رکھو۔ یہ آدمی ہے بڑا سچا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بھی جو نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا جھوٹا کوئی دنیا میں ہے، اس سے بڑا فریبی کوئی دنیا کے اندر ہے کہ وہ اپنے اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو اس لیے ہمیشہ اب لفظ آیا صادقین، لیکن ایک لفظ میں ساری باتیں آ گئی، جیسے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب آیا صدیق، تو ایک لقب کے اندر ساری باتیں آ گئیں کہ اللہ کی توحید کا تصدیق کرنے والا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والا، اللہ کے قرآن کی تصدیق کرنے والا، اللہ کے احکام و شرائع کی تصدیق کر۔ اب ایک جز کا ذکر کیا گیا لیکن مراد اس سے سب کچھ کل ہے۔ جیسے کہ ایک مقام پہ آیا الذین آمنوا ارکعوا مع الراکعین کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ اب یہ تو نہیں کہ صرف رکوع مراد ہے، یعنی نماز نہ پڑھے صرف رکوع کرتا رہے، جب آیا جھک گیا کھڑا ہو گیا رکوع کیا، مانا یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کرنے والے۔ جز ایک کا ذکر کیا گیا لیکن مراد سارا کل کا ذکر کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ کہنا ہوتا ہے کہ کبھی ذکر الجز ویراد بہ الکل، کہ جز کا ذکر کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی اس کے بالکل برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اب قرآن مقدس میں آپ کئی مقامات پہ پڑھیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم کو یہ سزا مل رہی ہے بما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کیا، یعنی ہاتھوں نے کیا اس کی سزا مل رہی ہے، پاؤں نے کیا ہے تو نہیں مل رہی، باقی اعضاء نے کیا ہے تو اس کی سزا نہیں ملی، بس ہاتھوں والی ملے گی، باقی انسان کے اعضاء جو کچھ کرتے ہیں، لیکن چونکہ اکثر مزاولہ ہاتھ سے ہوتا ہے، پکڑنا چھوڑنا لینا دینا، اس لیے ذکر ہاتھوں کا کیا گیا، مراد ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ صرف تمہارے ہاتھوں نے کیا ہو۔ اسی طرح بما قدمت ایدیکم، بما قدمت یداک کئی مقام پر آیا ہے، جیسے آیا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پہ باندھ کے نہ رکھو، مانا کیا ہے کہ خرچ کرو۔ اب صرف ہاتھ اگر کھلے ہوئے ہوں اور خرچ نہ کر رہا ہو تو آپ گردن پہ بندھے ہوئے تو نہیں ہیں، معاملہ یہ ہوتا ہے اب خرچ جب کرے گا تو دل میں ایمان بھی ہوگا، اللہ پر تو خرچ کرے گا، جب اللہ پر ایمان ہی نہ ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرے؟ تو اتنی ساری آیات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سکھلایا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ تو نام سے مراد نہیں کہ صرف ان کو نام بتلا دیے بس نام یاد کرنے سے کیا ہو جائے گا، نام سے مراد یہ ہے کہ جب ہر چیز کا نام بتلایا گیا تو اس کا کام بھی بتلایا گیا، یعنی اس کے صفات بھی بتلائے گئے، اس کے افعال بھی بتلائے گئے، تاکہ دنیا کے اندر جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو اب آگے پوری نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلے گی، تو جب نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلے گی تو اب حضرت آدم کو اللہ علم دیں گے تو وہ اپنی ذریت کو آگے پڑھائیں گے کہ بھئی یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ جبال ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ لوہا ہے، یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ زراعت کی چیزیں ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ جمادات ہیں، یہ حیوانات ہیں، اور یہ انسان اور بشر ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں، اور یہ جنات ہیں، اور پھر فرشتوں کا کام تسبیح تحمید و تقدیس ہے، اور جنوں پر زیادہ غلبہ جو ہے وہ سرکشی کا ہے، لیکن ان میں بھی ایسے ہوں گے جو مسلمان ہو جائیں گے، اور اسی طرح انسان جو ہے اس میں دونوں قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، خیر کی قوتیں بھی رکھی ہیں اور شر کی قوتیں بھی رکھی ہیں، تو جب اس پر خیر کی قوتیں غالب آ جاتی ہیں تو وہ ملکوتی طور پہ ملائکہ سے مل جاتا ہے، اور جب اس کی شر والی قوتیں غالب آ جاتی ہیں تو اسفل السافلین میں جا کر وہ شیطان سے بھی نیچے گر جاتا۔ تو یہ تمام چیزوں کا اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ اب جب ملائکہ کے سامنے پھر ان چیزوں کو ایک کہتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کے کئی عالم ہیں، جیسے کہ عالم ارواح، تو وہاں صرف ارواح تھے اور وجود کوئی نہیں تھا، یعنی وہاں ہمارا جسد جسہ شکل حیت یہ کچھ نہیں تھی، صرف ارواح تھے۔ ارواح کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی،
اچھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان ارواح کو بھی متمیز کر دیا آدم علیہ السلام. کیا مانا کہ جب ان کو ارواح دکھائے گئے تو ان کو یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی روح ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح ہے. اسی لیے تو انہوں نے عرض کیا تھا نا کہ میرا مولا اس پیغمبر کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال. تو کہا اچھا میری عمر سے 40 سال ان کو دے دیے جائیں. تو اگر ان کو بتلایا نہ جاتا کہ یہ کس نبی کی روح ہے تو وہ کیسے پہچان سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صرف یہ نہیں کہ عالم ارواح کے اندر جب ان کی صلب سے ذریت کو نکالا تو پھر پورا نقشہ ان کو دکھلا دیا گیا. اسی لیے عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے. اور یاد رکھیں اسی طرح ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم مثال. مثال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی بے عین ہی ایک مثالی وجود عطا فرما دیتی ہیں، بالکل بے عین ہی گویا کہ آپ کے سامنے وہ چیز کھڑی ہے. یعنی اس چیز کو اس کی شکل کے اندر بالکل بے عین ہی اسی کی حیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کا نمونہ ہے. سب چونکہ بنانے والے بھی تو اصل بنانے والے بھی تو اللہ ہیں، خالق بھی تو اللہ ہے، متصرف بھی تو اللہ ہے. تو جو خالق ہے ایک چیز کا تو وہ اگر اس کی ایک اور مثال پیدا کر دے تو کیا مشکل. اچھا، دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ ایک چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کا ایک ماڈل ہوتا ہے، لیکن دنیا کا اور خالق کا بڑا فرق ہے. مخلوق تو ایک نمونہ بنا دے گی کہ جناب یہ دیکھیں ایک مجسمہ کھڑا کر دیا کہ جی یہ فلاں لیڈر کا مجسمہ ہے. دور سے آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی وہ لیڈر کھڑا ہوا ہے، لیکن نہ وہ بولتا ہے نہ نطق ہے کیونکہ وہ تو مجسمہ ہے. وہ تو صرف ایک مومی اپنا یعنی اس کی شکل بنائی گئی ہے، اسکیچ بنایا گیا ہے. جیسے کہ باہر کے ملکوں میں باقاعدہ یعنی بڑے بڑے وہاں عجائب گھر ہوتے ہیں جن کے اندر بڑے بڑے لیڈرز جو گزرے ہیں ان کے مجسمے کھڑے کیے گئے اور لوگ جاتے ہیں ان کے مجسموں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو بالکل یعنی آپ کو ایسے معلوم ہوگا وہ اتنے یعنی نفاست سے بنائے گئے ہیں کہ دور سے آپ یہ معلوم کریں گے کہ اچھا یہ تو فلاں آدمی شاید زندہ کھڑا ہے. لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو کچھ نہیں، وہ تو زندہ تو نہیں ہے، وہ تو کہ پتھر کا بنا ہوا ایک مجسمہ ہے یا وہ کسی مادے کا بنا ہوا کسی مثالے کا بنا ہوا ایک مجسمہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو مثالی وجود بھی دیتے تو بے عینی اس میں وہ سارا کچھ ہوتا ہے، یعنی وہ بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، حرکات سب کچھ. تو اس لیے اللہ نے اب فرشتوں کے آگے کیا پیش کیا؟ ثم عرضهم على الملائکہ، کہ اللہ نے ملائکہ پر ان تمام چیزوں کا ایک مثالی وجود بنا کے پیش کر دیا کہ اچھا بتلاؤ جی یہ کیا ہے؟ اللہ میاں ہم تو نہیں جانتے. یہ بتلاؤ یہ کیا ہے؟ اللہ میاں ہم تو نہیں جانتے. اب ملائکہ سمجھ گئے کہ ہم نے تو بڑے ادب سے ایک اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ ایک عرض کیا تھا. اعتراض اور عرض میں بڑا فرق ہے، لیکن وہ خالق و مالک ہیں، انہوں نے ہمارا ایسا امتحان کر ڈالا کہ اب ہم خود لاجواب ہو کے کھڑے ہیں. تو اس لیے ملائکہ نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ ہم اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیں، ہم اپنے ضعف کا اعتراف کر لیں، اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیں تاکہ اللہ کے جلال سے بچ جائیں، کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ جائیں. تو انہیں فوراً قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی اپنے عجز کا اعتراف کر لے، یعنی جب آدمی اپنے آپ کو عاجز کہہ دے کہ مولا میں تو عاجز ہوں، میں تو کچھ نہیں جانتا، تو اس لیے قاعدہ ہے نا کہ اگر کسی چیز کا علم بھی ہو تو بندہ پھر بھی اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرے کہ وہ ہمارا علم کیا حیثیت ہی کیا رہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب بھی صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات پوچھی تو آپ نے کیا صحابہ فوراً کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. وہاں حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا صحابہ کو علم ہے، یہ نہیں کہ ان کو علم نہیں ہے. جیسے کہ حجۃ الوداع کے دن حضور پاک نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے، تو سارے صحابہ کو پتہ تھا کہ جمعہ کا دن ہے، اور سارے صحابہ کو پتہ تھا کہ یوم الوقوف ہے.
سارے صحابہ کو پتہ تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو سب کچھ جاننے کا، لیکن فوراً، کیونکہ مقام یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ صحیح معنوں میں عظمت رکھتے ہیں وہ اپنا عجز کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں جانتے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب ایک عام چیز ہے، ہم سب جان رہے ہیں، اور حضور پھر پوچھ رہے ہیں کہ ای یوم ھذا ای شہر ھذا، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی خاص حکمت ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو بتلائی ہے اور ہمیں نہیں بتلائی. اس لیے تو فوراً کہہ دو جی ہم تو نہیں جانتے، اللہ کا رسول جانتے. اور جب حضور نے فرمایا کہ بھئی یوم الوقوف، انہوں نے کہا ہاں جی. حضور نے فرمایا جمعہ کا دن ہے، انہوں نے کہا ہاں جی. تصدیق کرتے گئے کہ بات تو ٹھیک. یہ ذی الحجہ کا مہینہ، انہوں نے کہا بالکل ہاں جی. تصدیق بھی کرتے گئے. تو اس لیے اب ملائکہ نے بھی فوراً اپنے عجز کا اعتراف کیا. تو اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی چیز عطا فرما دے، کوئی علم عطا فرما دے، کوئی نعمت عطا فرما دے، تو اس کا کام ہے کہ وہ عاجزی کرے، اس کا کام ہے کہ وہ اعتراف عجز کرے. کیونکہ مخلوق کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، مخلوق ہے اور خالق ہے. مملوک ہوتا ہے اور مالک ہوتا ہے. اور ہم کیا ہیں؟ اس لیے فوراً فرشتوں نے تو اب اپنا اعتراف کر لیا، اپنی کم علمی کا اعتراف کر لے. اور اس میں ایک امتحان یوں بھی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے بنانے کی بات کی کہ ہم ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں. ابھی وہ مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی اور تم نے سوال کر دیا. تو جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، جب تم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو، جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ان کے بارے میں تمہیں کیا پتا ہے؟ جو چیزیں ہم نے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں تم تو اس بات کو بھی نہیں جانتے. اب ایک آدمی کے سامنے کعبۃ اللہ ہے، وہ اس کو نہیں جانتا کہ بھئی کعبۃ اللہ کا طول کتنا ہے، یا اس کا عرض کتنا ہے، یا اس کی اونچائی کتنا ہے. تو جب وہ اتنی کھلی ہوئی بات بھی نہیں جانتا تو بھئی کعبۃ اللہ کے اندر کیا ہے، پھر وہ اندر کیسے جانے گا؟ جب یعنی ایک باہر کی کھلی ہوئی بات کو بھی وہ نہیں جان رہا تو اس کو کیا سمجھ آئے گی کہ کعبہ شریف جو ہے اس کی اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے؟ اس کے سامنے جو ایک واضح چیز ہے. یعنی 20 سال سے آدمی یہاں رہتے ہیں لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کعبہ شریف طول کتنا ہے، عرض کتنا ہے اور اونچائی کتنی. جو لوگ 20 سال سے یہاں رہتے ہیں ان کو بھی کبھی پتہ، کیوں معلومات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس لیے فرشتوں، اب اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام پیدا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو خبر دو. انبئہم، انبئ کا معنی ہوتا ہے نبا سے خبر دینا. تو اب پیغمبر جو خبر دے رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ جو اللہ نے ان کو خبر دی تھی. کیونکہ اگر اللہ ان کو نہ پڑھا دیتے، نہ سکھلا دیتے تو آدم علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے. باقی کسی کا یہ کہنا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا اور ملائکہ کو نہ سکھلایا تو یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس علم کے پڑھنے کے قابل کون ہے، کس کے اندر استعداد ہے کہ اس کو سکھلایا جائے اور کس کے اندر استعداد ہی نہیں ہے کہ اس کو نہ سکھلائے. مثلا اللہ پاک نے آدم کو علم دیا کہ عورت ہوگی، میاں بیوی کے ایسے تعلقات ہوں گے. اب فرشتے تو اس سے پاک ہیں تو سکھلانے کا فائدہ ان میں تو یہ استعداد ہی نہیں. میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی ان کے اندر تو استعداد ہی نہیں، ان کے اندر تو وہ قوت ہی نہیں. تو جب ان کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے تو پھر ان کو سکھلائیں گے تو کیسے آپ سکھلائیں گے؟ صرف زبانی کلامی آپ لاکھ بتلاتے رہیں گے تو کیا فائدہ ہو جائے گا اس سے؟ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائیں گے بھی پھر حمل ٹھہرے گا، پھر بچہ بنے گا، 9 مہینے پیٹ میں رہے گا، پھر بچہ باہر آئے گا، پھر وہ دودھ پینے والا ہوگا. اب فرشتے دودھ پینے سے بھی پاک، پیٹ میں رہنے سے بھی پاک، رحم مادر میں رہنے سے بھی پاک. ان کو تو اللہ نے کن فرمایا اور پیدا کر دیا. ان کو یہ سارا مسئلہ جو سمجھائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ سکیں. تو ہر کام میں استعداد ہوتی. اب چھوٹی سی بات ہے، آپ اپنے گھر سے ایک اندازہ لگا لیں کہ مثال کے طور پر بعض کام ایسے ہیں اللہ نے وہ عورت کے لیے رکھے، بعض کام ایسے ہیں جو مردوں کے لیے رکھے. اب دیکھیں اللہ نے مرد کو کتنی بڑی قوت دی ہے ماشاءاللہ کہ وہ سارے دنیا میں جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور بڑے سے بڑے مشکل مراحل جو ہیں وہ طے کر کے گھر میں آتا ہے. لیکن اس کو کہو کہ جی آج ذرا مہربانی کرو ہانڈی چولہا بھی آپ کر لو تو پھر دیکھو کیا حشر ہوتا ہے. کیا ہے
دیکھو غریب کا کیا عالم ہو جاتا ہے کہ کبھی خود آدمی کو پکانی پڑے نا روٹی کے بھی، جی آج ذرا کھانا شانا بھی آپ پکا لیں. انسان ہے، گھر میں بیماری ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، کبھی کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ کرے گا. لیکن دیکھیں سارا گھر کو الٹ پلٹ کر دے گا، سارا نظام درہم برہم کر دے گا، اور پھر بھی روٹی آدھی کچی ہوگی اور آدھی پکی ہوگی، کہیں نمک نہیں ہوگا، کہیں مرچ نہیں ہوگی، کہیں کچھ نہیں ہوگا، کہیں کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ بھی حالانکہ اتنے بڑے دنیا کے کام کرنے والا بندہ، یعنی جو آدمی کروڑوں میں کاروبار کرتا ہے، دفتر سنبھالتا ہے، 10-10 ہزار لیبر پہ کنٹرول کرتا ہے، گھر میں آنے کے بعد ایک ہانڈی نہیں پکا سکتا. اور اتنے بڑے کیونکہ ہر آدمی کی فیلڈ اللہ نے الگ بنا دی. اب یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جی فلاں عورت ایسی کا، بھئی اگر لاکھوں میں کوئی ایک عورت آ جائے تو نسبت تو نہ ہوئی نا. اگر لاکھوں میں کوئی ایک عورت ایسی بھی آ گئی کہ چلو اس کو اللہ نے کچھ زیادہ عقل دے دیا، تو اب اس کی نسبت جب آپ نکالیں گے کہ وہ تو 1 کروڑ بھی نہیں نکلے گی. تو اس لیے ہمیشہ ہر چیز کی ایک فیلڈ، چونکہ ملائکہ کی وہ فیلڈ ہی نہیں تھی تو ان کو علم دیا بھی جاتا تو وہ نہ سمجھ سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو کیا وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو علم دیا لیکن ملائکہ کو علم نہیں دیا، کیونکہ ملائکہ میں اس علم کے حاصل کرنے کی استعداد ہی نہیں تھی. اب بڑی بڑے عجیب یعنی ہوتا ہے نا جی، جب ہم پڑھتے تھے طالب العلم کی حیثیت میں، اب مختلف علوم ہوتے ہیں. اچھا بعض علم ایسے بھی تھے کہ ہم اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اقلیدت ہمیں وہ پڑھا رہے ہیں، بس وہ استاد تقریر کر رہا ہے اور تقریر دماغ کے اوپر سے گزر رہی ہے، جب ختم ہوئی پتہ ہی نہیں کیا استاد نے کیا کہا تھا اور ہم نے کیا پڑھا تھا، کوئی پتہ نہیں. بس استاد نے کہا سمجھ لیا تو کہہ دیا ہاں جی سمجھ لیا، حالانکہ سمجھا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے تو اس دنیا کے اندر ہر آدمی میں اللہ نے استعدادیں مختلف رکھی. اب کوئی یہ کہے کہ جی اس میں استعداد یہ کیوں رکھی اور اس میں کیوں نہیں رکھی، یہ مالک کا کام ہے. مالک جانتا ہے کہ میرا بندہ کون اس کا مستحق ہے. جو جس چیز کا مستحق ہے اللہ نے اس کو وہی چیز عطا فرمائی. تو اس لیے فرمایا اب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام ان کا امتحان تو ہو گیا، اب تمہیں جو پڑھایا تھا تمہارا بھی تو امتحان ہو. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ تم بتلاؤ ان کے نام کیا ہے. تو اب آدم علیہ السلام نے جب بتلانا شروع کیا تو ملائکہ دنگ رہ گئے، حتیٰ کہ مفسرین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے بتلایا کہ انت جبرائیل و انت میکائیل و انت اسرافیل، تم جبرائیل ہو، تم ان کے نام بھی ان کو آ گئے. اب ان کو تو نہیں آتے تھے بیچارے کہ آدم کی آگے جو اولاد ہوگی حابیل کون ہوگا، قابیل کون ہوگا، فلاں کون ہوگا، فلاں کون ہوگا. اسی طرح یعنی حتیٰ کہ جتنے بڑے سے بڑے فرشتوں کے نام بھی بتلا دیے، چھوٹے سے چھوٹے کوے کا نام بھی بتلا دیے. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ غراب ہے، یہ کوا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حمامہ، یہ کبوتر ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ چڑیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی ابابیل ہے. یہ کیا چیز ہے؟ جی فلاں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا. اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ صرف اللہ نے علم نہیں عطا فرمایا، علم دینے کے بعد اس کو آدم علیہ السلام کے دل و دماغ میں محفوظ رکھنے کی نعمت جو ہے وہ بھی تو اللہ نے عطا فرمائی. اتنی چیزوں کے نام یاد رکھنے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، اگر 10 آدمیوں کا نام گنو تو ایک آدمی کے بس 10 یا 12 یا 15 بچے ہوں نا جی، اس سے تم اس کے اپنی اولاد کا نام پوچھو تو 5ویں 6ٹھے پر بھول جاتا ہے. احمد کو محمد کہہ دے گا تو محمد کو احمد کہہ دے گا، بھول جائے گا. حالانکہ اس کی اپنی اولاد ہے، اپنے بیٹے ہیں، لیکن 10-15 ہو جائیں کی بات لوگ اللہ زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو اب اس بیچارے سے پوچھو گے اچھا جی ذرا ترتیب کے ساتھ اپنے بچوں کے نام گنوا دو ہمیں کہ تمہارا پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، چوتھا، 5واں، 6ٹھا نمبر کے مطابق. تو چوتھے 5ویں میں انشاءاللہ آگے بھول جائے گا. اسی طرح کسی استاد کے پاس طالب ان کو کہو ذرا ترتیب سے جی طلبا کے نام بتا دو، 6ٹھے 7ویں طالب پہ آگے وہ بھی بھول جائیں گے. تو اس لیکن آدم علیہ السلام کا اتنی چیزوں کو پھر دماغ میں رکھ لینا، دل و دماغ میں محفوظ کر لینا، یہ اللہ کی اور نعمت تھی. ایک علم نعمت تھی، پھر علم کا سینوں میں محفوظ کر دینا نعمت. اب دیکھیں نا جی بعض بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں الحمدللہ، یعنی ان کے سامنے کتاب کھول دیں تو دریا بہ پڑے گا اور بند کر دیں کچھ بھی یاد نہیں. یعنی اللہ نے حافظہ نہیں دیا، یعنی قوت حفظ نہیں ہے، بیچارے بیان نہیں فرما. کتاب سامنے رکھے بس بات یاد آ جائے گی تو پھر تو وہ دریا بن جائیں گے. لیکن اگر کتاب کو بند کر دیں، کہیں گے جی حضرت فلاں موضوع پہ آپ ایک تقریر کر دیں، ختم ہو جائے، کچھ دماغ میں نہیں ہے.
بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی حافظے کی نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ جو بات ایک دفعہ کہیں پڑھی تھی دیکھی تھی یاد ہے. اب ہم نے تو خیر پہلے بزرگ نہیں دیکھے، حضرت درخواستی مدذلہ کو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ. ان کی عمر بھی تقریباً میرے خیال سے 100 کے قریب یا 100 سے متجاوز ہوگی، اللہ صحت تندرستی دے. تو ان کا بھی ماشاءاللہ یہ ہے کہ کوئی آدمی 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کسی جلسے میں ملا تھا. اب جلسے میں آدمی کو ہوش ہوتا ہے، تقریر کرنے کے بعد کئی لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ملے اور آپ نے بڑی بے مروتی سے ہمیں ہاتھ دیا. اب وہ حج میں بیچارے ملتے ہیں نا، اب حج میں ایک آدمی نے 1 گھنٹہ تقریر کی ہو تو اس کا تھکان اتنا ہوتی ہے کہ آدمی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. انسان ہل چلانے میں آدمی اتنی نہیں تھکتا جتنی دماغی کوف سے آدمی تھک جاتا. تو اب دماغ تھکا ہوتا ہے، وہ ملا تو السلام علیکم کرتے گئے، پتہ نہیں ہوتا بس بھی وعلیکم السلام شریعت کا جواب اب دیتے گئے. باقی تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ملا کون تھا یا کون نہیں ملا تھا. لیکن حضرت کو مثلا 30 سال پہلے کوئی ملا ہو اور وہ بھی جلسے میں، اور 30 سال کے بعد پھر سامنے آئے تو کہہ دیں گے اچھا بھائی تمہارا نام فلاں ہے، فلاں جلسے میں تو مجھے ملے تھے نا. ہاں جی میں اسی جگہ. ماشاءاللہ اب یعنی اس بڑھاپے میں بھی اتنا بڑا حافظہ. ایک دفعہ یہاں تشریف لے آئے تو امام حرم مدذلہ کی خدمت میں ہم انہیں ملاقات کے لیے لے گئے. تو اس وقت الحمدللہ صحت کچھ زیادہ بہتر تھی الحمدللہ. اب تو خیر بہت صاحب فراش ہیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. اس وقت تو بڑی صحت بات. تو خیر وہاں جب ہم گئے تو اب علماء کی مجلس میں تو علمی بات ہی ہوگی، تو کسی حدیث پہ بحث ہو گئی، کسی اور کتاب کا ذکر چھڑ گیا. تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا ہے. تو انہوں نے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے ان کی کتابیں بھی آپ کی نظر سے گزری ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں نے ان کی فلاں کتاب پڑھی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا ایک قصیدہ مشہور ہے نا، قصیدہ نونیہ، یعنی اس کی انتہا نون پہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا ان کا قصیدہ نونیہ بھی میری نظر سے گزرا تھا آج سے 20 سال پہلے. تو وہ کتاب مجھے ملی تھی اور میں نے پڑھی تھی، اور اسی وقت حضرت نے کوئی 150 شعر یاد پڑا. انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے میری نظر سے گزرا تھا، اس میں یہ تھا اور یہ تھا اور یہ تھا. آپ جناب وہ آگے بیچارے دنگ بیٹھے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا امام ہے، ہمارا مسلک کی کتاب ہے، ہمیں بھی 150 شعر یاد نہیں ہے. اور اس آدمی کو 20 سال پہلے کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب دیکھی تھی اور اس میں سے بالکل یاد پڑ رہے. ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے امام صاحب پر، ان نے بڑی عزت دی، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. لوگ علماء کی تو تکریم کرتے ہیں، اللہ نے ان کو علم عطا، کیونکہ جوہر ہی جوہر کو پہچانتا ہے. جو آدمی موتی کو نہ جانتا اس کو کیا پتا کہ یہ ہیرا ہے یا پتھر ہے. جوہری کو قدر ہوتی ہے نا کہ ہیرے کی کیا قیمت ہے اور عام پتھر کی کیا قیمت ہے. تو پھر وہ خود انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ گاڑی نہ چلائیں، میں گاڑی خود چلاؤں گا اور حضرت کو ان کے مقام پہ چھوڑوں گا. تو بڑی تقریب کی جزاهم اللہ خیر. تو یہ ایک اور نعمت ہے کہ اللہ علم دے، پھر علم محفوظ بھی رکھے سینوں، اللہ دماغوں میں محفوظ بھی رکھے. یہ خدا کی نعمت ہے. یعنی ابھی میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا نہیں بتایا تھا کہ ایک بچے نے گسیم میں ہے جس نے 3 مہینے میں قرآن حفظ کیا، موجود ہے ماشاءاللہ. عبدالعزیز ابن یحییٰ شاید اس کا نام ہے. تو اس نے 3 مہینے میں اللہ کا پورا قرآن حفظ کر لیا، اور اب ماشاءاللہ وہ قرأت 7 حفظ کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں 3 مہینے میں 30 سپارے حفظ کرنا. بچہ یہ نہیں کہ وہ پڑھا لکھا عالم ہے، چلو بھی اس کے دل و دماغ میں پہلے ترجمہ بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن ایک بچہ اللہ نے اس کو اتنی ہمت عطا فرمائی. اسی طرح جنوبی افریقہ کے ابھی بکر میرے دوست ہیں، ان کے لڑکے نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا. 6 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر دیا، اور پھر پورا قرآن ضبط بھی ہے. یہ نہیں کہ آگے حفظ کرتے جاؤ اور پیچھے بھولتا چلا جائے، یہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ بھی نعمت تھی کہ پھر آدم علیہ السلام نے سب نام بتلا دیے کہ ماشاءاللہ یہ فرشتے ہیں، یہ جبریل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے. اور حتیٰ کہ پرندے پیش کیے گئے تو فرمایا یہ کبوتر ہے اور یہ غراب ہے، یہ کوا ہے، اور یہ ساری چیزیں بتلا دی.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال یا آدم الى آخری ورمان سعید بن جبیر الحسن وقتادہ نحو ذلك فلما ظهر فضل آدم علیہ السلام علی الملائکۃ علیہم السلام الذی علم اللہ تعالی من اسماء الاشیاء قال اللہ تعالی للملائکۃ الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اب اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ملائکہ پہ ظاہر کر دیا، واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلام ہر چیز بتلا رہے ہیں اور فرشتے نہ بتلا سکے، تو جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام سرد مانا گن دیا، تمام چیزیں جو اللہ نے ان کو بتلائی تھی، ما علمہ اللہ تعالی من اسماء الاشیاء. اب اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم، اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ غیب السماوات والارض کا علم جو ہے وہ مجھے ہے، آسمانوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، زمینوں میں جو چیزیں چھپی ہیں ان کے جاننے والا میں ہوں اور کوئی نہیں جانتا. یاد رکھیں کہ غیب کا معنی کیا ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کے عقیدے برباد کرنے کے لیے ان نے عجیب انہوں نے کہا آگے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں. اصل عالم الغیب تو انبیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں کہ جن کے آگے غیب ہوتا ہے اور پھر وہ جانتے ہیں. خدا کے آگے تو ہر چیز موجود ہے، حاضر ہے، تو لہذا عالم الغیب کیا ہوا. اس لیے یہ سمجھا کریں معنی یہ ہوتا ہے غیب السماوات والارض یا عالم الغیب والشہادہ، یعنی معنی یہ ہے کہ جو چیزیں آسمان و زمین میں ساری مخلوق سے غیب ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں. یعنی جو چیزیں تمام مخلوق سے غیب ہیں کہ وہ نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو صفت قرآن میں موجود ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اور کہیں آیا علام الغیوب، کہیں آیا علیم بذات الصدور، اور کہیں آیا انک انت العلیم الحکیم. تو یہ تمام صفات اللہ کی صفتیں ہیں. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں کہ دیکھو جی علم غیب کا معنی اللہ سے تو جی کوئی چیز غیب نہیں. پھر علم غیب کیا ہوا؟ علم غیب تو ہوتا ہی نبی کو ہے، اور نبی کا معنی ہی خبر دینے والا ہوتا ہے، اور آگے کے لفظ بڑھا دیا کہ غیب کی خبر دینے والا. تو بھئی خبر دینے والے کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو اللہ نبی کو بتلاتے ہیں نبی آگے خبر دیتے ہیں، اور جو اللہ نہ بتلائے نبی خبر نہیں دیتے. اس لیے کہا گیا نبی کو نبی مانا خبر دینے والا. کیا مانا؟ کہ وہ خبریں جو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی ہیں. فرماتی الم تقدم الیکم انی اعلم الغیب الظاہر والخفی، کہ میں سب علم جاننے والا، علم غیب جاننے والا، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو. کما قال تعالی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، چاہے تم زور سے بات کرو یا جیسے کرو، اس کی صفت تو یہ ہے کہ جو تم آہستہ کرو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ابھی تم نے کہا نہیں چھپایا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. جہر مانا ہوتا ہے زبان سے آواز کے ساتھ کوئی چیز نکالنا، سر کا مانا ہوتا ہے آہستہ آہستہ نکالنا، اور ایک چیز وہ ہے کہ ابھی زبان پر بھی نہیں آئی، دلوں میں اخفا کیا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا وہ بھی میں جاننے والا ہوں، میرے آگے تو وہ بھی چھپی ہوئی نہیں. وَكَمَا قَالَ إِخْبَارًا عَنِ الْهُدْهُدْ أَنَّهُ قَالَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور جیسے خبر آئی قرآن پاک میں ہدہد کے قصے میں کہ انہوں نے بھی سلیمان علیہ السلام کو آ کے عرض کیا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدہد نے آ کے عرض کیا کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، یہ چاند تاروں کی پوجا کر رہے ہیں، اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو نکالنے والا ہے ہر وہ چیزیں جو آسمان و زمینوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور جاننے والا ہے ان چیزوں کو جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں. اصل عبادت کا تو وہ مستحق ہے جس کے سامنے کائنات کے ذرے ذرے کا راز ہے. ایسی چیز کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ جس کو اپنے عابد کا بھی پتہ نہ ہو. کوئی سورج کی عبادت کرے، سورج کو کیا پتا کون میری عبادت کر رہا ہے.
جب وہ اپنے عابد کو نہیں جانتا تو اس کو نفع نقصان کیسے پہنچائے گا؟ کوئی اگر آگ کی عبادت کر رہا ہے تو آگ کو کیا پتا کہ میرا عابد کون ہے؟ لوگ آگ کی، اب دیکھیں نا، اب آتش پرست جو ہے وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نفع نقصان خدا سب کچھ آگ ہے۔ اچھا، اسی عبادت کرنے والے کو کہو گے بھی ذرا خدا کو ہاتھ تو ملاؤ، سے کہو بھی مہربانی کرو نا، آخر اتنا جو تم عبادت کر رہے ہو اتنے عرصے سے، دیکھو ہاتھ تو اندر ڈال کے دیکھو، شاید تمہیں نہ جلائے، تم اس کی عبادت کرنے والے جو ہو تو 2 منٹ میں پتہ لگ جائے گا کہ ہاتھ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی۔ کیوں؟ اس کا کام ہی جلانا ہے، کوئی ہاتھ ڈال دے، مولوی ڈالے، پیر ڈالے، کوئی ڈال دے ہاتھ، کوئی بھی اس کے اندر ہاتھ ڈال دے تو اس کا کام جو ہے وہ جلانا ہوتا۔ یہ باقی دنیا کے اندر ایسے جو ہوتے ہیں نا جی، بعض لوگ دکھاتے ہیں بھی آگ میں گزر گیا یا یہ شعبدے ہوتے ہیں، یہ شعبدہ بازی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ آگ اپنے خصائص کو کھو دیتی ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے جیسے ساحر لوگ جو ہے نا جی، جادوگر، وہ آنکھوں پہ ایک قسم کا تصرف کرتے ہیں کہ تمہیں وہ چیز نظر آئے گی جو وہ دکھانا چاہتا ہے، یا جیسے ہپناٹزم کر دیتے، ہپناٹائز کرتے ہیں کہ اس کو معمول بنا لیتے۔ اب وہ بیچارہ وہی کہے گا جو تم کہہ رہے ہو، وہی بولے گا جو تم بلوانا چاہتے ہو، وہی سوچے گا جو تم سوچوا رہے ہو۔ اسی طرح ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں بطور دوا استعمال ہوتی ہیں کہ بھئی مثلا پاؤں میں وہ استعمال کر لیا، آگ پہ چلا گیا، آگ کو کچھ نہ ہوا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت اپنا نظارہ دکھانے کے لیے اور بندوں کے اختبار کے لیے بھی ایسے حالات کر دیتی ہے کہ بندہ گزر جائے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عبادت کے لائق تو وہ ہونا جو اپنے عبادت کرنے والوں کو جانے تو صحیح کہ یہ میرا فرما بردار ہے، یہ نافرمان ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ نہیں مانگ رہا۔ جو جانتا ہی نہ ہو اس کی عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ اس لیے ہدہد کو بھی غصہ آ گیا، یعنی ایک پرندے کو بھی غیرت آئی اور مسلمان کو غیرت نہ آئے تو کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے یہاں تو جی اب اتنا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آپ جا کر دیکھیں انڈو پاک میں اور جتنے اسلامی ملک ہیں وہاں جا کر دیکھیں کہ جو قبر پر عبادت ہوتی ہے نا جی، میں آپ کو یعنی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اتنا احترام خدا کے کعبے کا بھی نہیں کیا جاتا جتنا قبروں پہ کیا جاتا، یعنی میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں۔ اس قدر نعوذ باللہ تعظیم اور عبادت کے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، گلے میں کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، قبر پہ باقاعدہ سجدہ ہو رہا ہے، قبر پہ باقاعدہ طواف ہو رہے ہیں، قبر پہ باقاعدہ پیسے رکھے جا رہے ہیں، باقاعدہ چوکٹ پہ سجدہ، باقاعدہ چومنا اور باقاعدہ براہ راست مانگنا کہ اے حضرت میری یہ مشکل ہے اور آپ حل کریں۔ اللہ معاف کرے، اتنا بڑا شرک جو ہے وہ تو پہلے زمانے کے مشرکوں کو بھی نہیں آتا تھا۔ پہلے دور میں جو مشرک گزرے ہیں نا جی، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ بت شت جو ہے یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ صرف سفارشی ہیں، ہماری سفارش کر دیں گے آگے۔ ان کو تو وہ بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ان کی عبادت جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ جب ہم فلاں بزرگ کا بت بنا کے پوج رہے ہیں تو وہ بزرگ راضی ہو جائے گا اور اللہ کو ہماری سفارش کرے گا، بس زیادہ سے زیادہ سفارش کرے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ ضرور اللہ مان لے، سفارش ہے، نہ مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، یہ تو مجرد ہمارے سفارشی۔ اب ہمارے مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، سفارش وفارش کا قصہ ہی ختم ہے، وہ کہتی ہیں بس حضرت ہی دیں گے۔ اب کوئی الیکشن لڑے گا تو کوئی حضرت داتا صاحب کی مزار پہ جا کے پہلے کہے گا مجھے جتواؤ، کوئی جناب خواجہ فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پاس جائے گا مجھے جتواؤ، کوئی جناب سیون شریف جائے گا کہ جی آپ مجھے جتوائیں، کوئی عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ جائے گا کہ جی آپ مجھے جتوائیں، اور اسی طرح کوئی موڑا شریف جائیں گے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ پھر یہ صرف تم نہیں یعنی مقابلہ کرتے بلکہ بزرگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو لڑوا رہا ہے نا، اس کو جتوا رہا ہے، وہ اس کو جتوا رہا ہے، ہر پولنگ اسٹیشن پہ بزرگ آ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحیح عقیدے نصیب فرمائے۔
اللہ تبارک بھائی یہ مقام تو حضور نے فرمایا عبرت پکڑنے کا مقام ہے کہ قبر پہ آؤ تو تم کانپ جاؤ کہ میرا مولا جس نے تیری اتنی بڑی عبادت کی وہ بھی مٹی کے نیچے چلا گیا. تمہیں اپنی قبر یاد آئے, تمہیں اپنا مقام یاد آئے کہ میں نے مر کے یہاں آنا ہے. اگر اتنے اللہ کے اولیاء, اتنے اللہ کے عابد, اتنے اللہ کے پیارے بندے, ان کو بھی موت سے چھٹکارا نہ ملا, ان کو بھی قبر سے چھٹکارا نہ ملا, اور ان کو بھی ہزاروں سال قبر میں گزارنے پڑے, تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا جب میں اکیلا یہاں آؤں گا, جب مجھے بچے چھوڑ دیں گے, بھائی چھوڑ دیں گے, طالب چھوڑ دیں گے, ساتھی چھوڑ دیں گے, اکیلا آ کے مجھے اس قبر میں ڈال جائیں گے تو کیا حال ہوگا. مقصد تو یہ تھا کہ ان قبروں کو دیکھ کے ہم عبرت پکڑیں, ان قبروں کو دیکھ کر ہم اپنی موت یاد کریں, ہم اپنی قبر یاد کریں, ہم اپنا حشر یاد کریں. یہ تو نہیں تھا کہ ہم ان کے بعد جائیں اور ان کو کہیں کہ جناب اب باقی معاملات ختم ہو گئے, ابھی ہماری لڑائی بڑھائی میں جتوانے کا کام بھی آپ نے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے رحمت فرمائے. آج کل آپ اخبار میں پڑھیں نا جی فلاں جی فلاں قبر پہ پھول چڑھا رہا ہے, فلاں قبر پہ پھول چڑھا رہا ہے. اور کیا ہے اصل میں, حالانکہ وہ پھول چڑھانے والا بھی دھوکہ دیتا ہے کہ اس کے جو موت کے دیں کم از کم ان کو تو دھوکہ دوں. وہ بھی فریبی ہوتے ہیں, وہ کوئی عقیدہ شقیدہ نہیں ہوتا, سب ٹھگ باز, سب ٹھگی ہے. آگے جو مجاور بیٹھے ہیں, اچھا اس کے بعد تم جاؤ, کہیں گے ٹھیک ہے سبحان اللہ, تم نے 2000 نظر رکھی, اور کہا جاؤ حضرت نے کہہ دیا ہے تم جیتو گے. میں تیرا مخالف ہوں, میں نے جا کے 3000 رات میں حضرت سے فیصلہ بدلوا لوں گا, وہ ہارے گا تم جیتو گے. انا للہ و انا, یعنی جو زندہ ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, قبر والے لڑوائیں گے. اتنا بڑا کفر اور شرک, یعنی یقین کریں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے, اور اللہ ان اولیاء کی قبروں پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور دعا کرو جہاں وہ لوگ جو ان کے وارث بنے ہیں اللہ ان کو توفیق دے, وہاں دین کے مدرسے بنائیں, وہاں قرآن پاک کے ادارے بنائیں, وہاں حدیث کے درس کھولیں, تاکہ لوگ وہاں جا کر ان مقامات پر جہاں بزرگ آئے تھے وہ جگہیں آباد رہیں, صدقہ جاریہ جاری ہو. یہ تو نہیں کہ وہاں بس کبھی طبلہ ہو, کبھی سارنگی ہو, کبھی قوالی ہو, کبھی پھول ہوں اور کبھی چاول ہوں اور کبھی دیگیں ہوں اور سجدے ہوں. یہ چیزیں تو اللہ کے اولیاء, اللہ کی روح کو تکلیف پہنچانے والی. جتنا بعد میں کوئی شرک کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ نبی قولی تعالی وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرنا ورزقها كان بعضها اعلم ما تبدون وما كنتم قال اعلم السر كما اعلم العلانية, یعنی میں جیسے چھپی چیز کو جانتا ہوں اسی طرح جیسے ظاہر چیز کو جانتا ہوں. ما کتم ابلیس فی نفسی من الکبر والاغترار, یعنی جو کچھ ما تبدون وما کنتم تکتمون. بعض مفسرین نے فرمایا اس میں اشارہ تھا کہ چلو تم نے تو کہہ دیا ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا, لیکن ابلیس نے جو دل میں چھپایا ہوا ہے بغض, میں تو اس کو بھی جانتا ہوں. یہ نہیں کہ میرے آگے وہ چھپا ہوا ہے. وقال الصدی النبی مالک والنبی صالح عن ابن عباس والمرہ عن ابن مسعود والناس من الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قال قولوا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية فهذا الذي ابدوا, یعنی یہ بات جو تھی وہ انہوں نے ظاہر کی, اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وما كنتم تكتمون, یعنی ما اصر ابلیس فی نفسه من الکبر, اور جو کچھ کہ ابلیس نے اپنی بڑائی تکبر کے اعتبار سے دل میں چھپائی ہوئی تھی عداوت آدم علیہ السلام سے, اللہ وہ بھی جانتے ہیں. وقضا قال سیر جہر مجاوز دی وضحاق و سوری واختار ذلك ابن جریر وقال ابو العالی اور ربیع بن انس وقال هو قولهم لم يخلق ربنا خلقا الا كنا اعلم منه واكرم عليه من. حضرت ابو العالیہ ربیع بن انس اور حضرت حسن اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ ایک تو فرشتوں نے یہ بات کی تھی کہ اتجعل فیہا, آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتی ہیں جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی, اور ایک دل میں ان کے بات تھی کہ ہم سے کوئی افضل مخلوق تو پیدا ہی نہیں ہوگی, ہم سب سے افضل ہیں. تو اللہ نے فرمایا جو تم ظاہر کرتے ہو میں جانتا ہوں, جو تم نے چھپایا ہوا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. یہ تو میرے ہاتھ میں ہے کہ میں جس کو فضیلت دے دوں.
وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وكان الذي يبدأ هو قول متجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وكان الذي كتموا بينهم، اور جو انہوں نے چھپایا وہ کیا تھا؟ ہوا قولهم، یہ ان کا قول تھا کہ لن يخلق ربنا خلق الا كن عالم واکرم فعرفوا ان اللہ فضل علیہم وعد فی العلم والکرم، کہ ہم اللہ پاک نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی بلکہ ہم ان پر زیادہ علم والے بھی ہیں، زیادہ عزت والے بھی ہیں۔ وقال ابن جریر حدثنا یونس بن قال حدثنا ابن وهب قال ان عبد الرحمن بن زید سمع قصة الملائکة وآدم فقال الله للملائکة كما لم تعلموا هذه الاسماء فليس لكم علم ما تنجمون فيها، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے جیسے تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے ہو اسی طرح تم یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ میں جن کو پیدا کر رہا ہوں وہ زمین میں فساد کریں گے۔ میں یہ تو وہ ہے جو جس کا میں نے تمہیں بتلایا، باقی یہ میں جانتا ہوں میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو مخلوق میری اطاعت بھی کرے گی، نافرمانی بھی کرے گی، ان میں میرے مطیع بھی ہوں گے، میرے نافرمان بھی ہوں گے۔ قال وقد سبق من اللہ، کیونکہ میرا یہ فیصلہ پیدا کرنے سے بھی پہلے ہو چکا، لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے بھی بندوں سے بھی۔ تو جب وہ مخلوق نافرمان پیدا ہی نہیں ہوگی تو پھر جہنم کو کس چیز سے بھرا جائے گا؟ یہ ساری چیزیں میرے علم میں ہیں، تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ قال ولم تعلم الملائکۃ ذلک ولم يدروا قال فلما رأوا ما آتى الله آدم لما قروا له بالفضل، اب اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو انہوں نے اقرار کر لیا آدم کی فضیلت کا۔ وقال ابن جرير وأولى الأقوال بذلك قال ابن عباس أن معنى قول أعلم ما تبدون وأعلم ما علم غيب السماوات والأرض وما تظهرون وتخفون في أنفسكم ولا يخفى علي شيء سواء عندي سوائلكم ولا سواء إن علي شيء وسواء عندي سواء ولا عليكم الذي يذروا بأنفسهم قولوا فيها من يذ فيها والذي كانوا يكتمون ما كان عليهم منطويا إبليس من خلاف الله في أوامره وتكبر عن طاعته۔ اب مفسر ابن جریر فرماتے ہیں کہ راجح قول وہی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلم ما تبدون، یعنی میرے علم میں ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمینوں میں چھپا ہوا ہے، وما تظہرونہ بالسنتکم، اور جس کو تم اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، وما کنتم تخفون فی انفسکم، اور جو کچھ تم اپنے جی میں چھپاتے ہو میں جانتا ہوں۔ فلا یخفی علی شیء، میرے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، میرے نزدیک تمہارا چھپی ہوئی کلام اور ظاہر کلام دونوں برابر ہیں، کوئی چیز مجھ پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ والذی یذروا بألسنتہم، اور جو کچھ کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے ظاہر کیا تھا وہ کیا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ مولا تم زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہو زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ والذی کانوا یکتمون، اور جو چھپا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ جو ابلیس کے دل کے اندر تھا کہ میں اللہ کے اوامر کی مخالفت کروں گا، اس کے دل کے اندر جو تکبر تھا، جو آدم علیہ السلام سے حسد تھا، جو آدم علیہ السلام کے خلاف عداوت تھی اللہ کے، وہ بھی علم میں تھی۔ قال وصعد ذلك ما تقول له قتل الجيش وعزموا وانما قتل الواحد والبعض وعزم الواحد والبعض۔ اب مفسر اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ابلیس نے دل میں چھپایا ہوا تھا تو لوگوں نے، باقی ملائکہ نے تو نہیں چھپایا ہوا تھا، لیکن صیغہ تو جمع کا آیا کہ ما اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اللہ نے مخاطب کو تو سب کو فرمایا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، حالانکہ چھپانے والا ایک ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محاورات عرب میں ایسے ہوتا ہے قتل الجیش، کہ لشکر نے لڑائی کی، لشکر نے شکست کھائی۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ سب نے لڑائی کی اور سب نے شکست کھائی ہو۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے فَيَخْرُجُ الْخَبْرُ عَنِ الْمَعْصُومِ وَالْمَقْتُولُ مَخْرَجَ الْخَبْرِ عَنْ جَمِيعٍ، یعنی گویا کہ خبر یہ دی جاتی ہے کہ بھئی لشکر ہار گیا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہارا، بس لشکر جمع کے سرکے کے ساتھ خبر دے دی۔ جیسے إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اکثرهم لا یعقلون، اللہ نے فرمایا تحقیق جو لوگ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے حجروں میں ہوتے ہیں
باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں، حالانکہ پکارنے والا تو ایک ہوتا ہے، وہ سارے اکٹھے تو نہیں پکار رہے ہوتے. ان الذين نادى انما كان واحد من بني تميم وقال وكذلك قوله تعالى واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. حالانکہ وہاں پکارنے والا ایک آدمی تھا بنی تمیم کا، لیکن اللہ نے صیغہ جمع کا استعمال فرمایا. یہاں بھی چھپانے والا چاہے ایک ابلیس تھا، لیکن اللہ نے مخاطب سب کو فرما دیا. واللہ تعالی اعلم علمہ اتم. اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں رہ کر کوئی مزدوری کرتا ہے یا کماتا ہے تو جائز ہے، شریعت میں تو منع نہیں ہے. باقی قانون کی اجازت کے بغیر رہو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے. کہتے ہیں جی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ مظلوم ہیں. بالکل ان کے مظلوم ہونے میں کسی کو شبہ ہے. اگر وہ مظلوم نہ ہوتے تو پھر تو شہید بھی نہ ہوتے. اور ان کے شہادت کی خبر دینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ بچے تھے اور حضور نے فرمایا مجھے وہ زمین بھی دکھلائی گئی ہے جہاں یہ میرا بچہ شہید ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. باقی یہ ہے کہ جی جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جانے دو یزید کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ عبداللہ ابن زیاد کی بیعت کر لیں کیونکہ ان کی طرف سے یہ نمائندہ ہیں. تو عبداللہ ابن زیاد کو یہ حکم تھا کہ حضرت حسین سے یزید کی بیعت لی جائے. یہ حکم نہیں تھا کہ تم اس کی بیعت کر لو. یہ حکم تو نہیں تھا. اس کو تو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ ان سے میری بیعت لی جائے. جب حضرت حسین اصل آدمی کی بیعت کی بات کر رہے ہیں یا جانے کی یا ملنے کی بات کر رہے ہیں تو نہ ملنے کا کیا مطلب؟ بھائی عبداللہ ابن زیاد کی یہ تو ڈیوٹی تھی نا کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دو میں خود بات کروں گا یزید سے، بس وہ کہتے آئے نہیں، چلو بات ہی ختم ہو گئی. اگر اس کے دل میں ذرا برابر بھی انسانیت ہوتی وہ کہتا میں کیوں لڑوں. جب وہ جا رہے ہیں اگر نہیں مانیں گے تو چلو یزید خود مقابلہ کرے گا، وہ لڑے گا، میں اپنی جان تو بچا لوں نا. تو اس لیے حضرت حسین کا اس کی بیعت وہ کیوں کرتے؟ نمائندے کی بیعت کا کیا مطلب ہے؟ نمائندے کو تم نے کہہ دیا کہ مجھے لے چلو اپنے امیر کے پاس، میں ان سے بات کرتا ہوں. کہتا ہے جی کہ دانتوں کے اوپر جو ہے ہم یعنی لوہے کا یا سونے کا خول چڑھا سکتے ہیں. لوہے کا تو خیر چڑھایا ہی نہیں جاتا چونکہ لوہے میں تو بدبو ہوتی ہے. البتہ اور کوئی مادے ایسے پیدا ہوئے ہیں اسٹیل کے، اسٹین لیس اسٹیل کے، یا اور اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو بہرحال نہیں جانتے کیا کیا چیزیں بنی ہیں. بہر صورت یعنی دانتوں پہ چڑھانا جائز ہے جو چیزیں بھی ہیں. اور اصولی بات یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو، بغیر ضرورت کے کوئی نہیں. لیکن شریعت میں بہرحال اگر دانت ٹوٹ جائے تو پورے کا پورا بھی دوسرا آپ سونے کا لگوا سکتے ہیں. اور ٹوٹ نہ جائے، خراب ہو جائے، کمزور ہو جائے، اس میں کوئی کیڑا ویڑا پڑ جائے تو اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس میں دوائی بھر کے اوپر خول چڑھا دیں گے تو بچ جائے گا، تو جائز ہے، کوئی بات. مہر معجل عین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ مثلا ایک آدمی نے نکاح کیا اور کہا کہ جی 10,000 ریال حق المہر، 5,000 معجل اور 5,000 مؤجل. کیا مانا؟ یعنی 5,000 تو جی ہم ابھی دے دیں گے. معجل مانا اجرت جلدی جو فوری ادائیگی، اور مؤجل کا مانا جس میں مہلت ہو جو ہم بعد میں دیں گے. اب اس کے بعد یہ ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کیا مطلب، سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، جو بھی ان کا معاہدہ ہو. اور معجل کا معنی یہ ہوتا ہے جو فوراً ادا کی جائے. بہرحال آدمی کوشش یہ کرے کہ ایک تو مہر میں زیادہ غلا کرنا بھی اسلام میں پسند نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بڑی خوش بخت ہوتی ہے جو مہر کے اعتبار سے آسان ہو، یعنی کم مہر میں راضی ہو جائے. مقصد تو ہے کہ آدمی کا رشتہ ہو. اللہ پاک اگر دونوں میں مودت و محبت پیدا کر دیں گے تو خاوند کی ہر چیز اس کے پاس ہوگی. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اختلاف یا نزاع یا خلاف پیدا ہو جائے تو پھر یہ مہر کس کام آئے گی؟ عورت کی عزت کی قیمت تو نہیں بن سکتی نا کوئی مہر، کہ ایک عورت بیچاری 1 مہینہ 2 مہینے خاوند کے پاس رہے، جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گیا تو یہ مہر ہی ملی اور کیا ملا اس کو؟ اور تو کچھ نہ ملا.
تو اس لیے آدمی کوشش یہ کرے کہ مہر وغیرہ ان چیزوں کو اتنا نہ بڑھائے، جو شریعت کا اور سنت کا حکم ہے اس کے مطابق ایک چیز کو طے کر دیا جائے، اور جو طے ہے وہ ادا کرے، اگر نہیں کیا ہوا ہے تو ادا کرتے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ پرانے زمانے کے رواج ہوتے ہیں نا جی، کیونکہ نکاح تو ہو گئے اور مہر معین بھی کی گئی لیکن پتہ ہی کوئی نہیں کہ کتنی تھی، تو وہ معلوم کر کے اپنے علاقے کے جو رواج ہو، جو اس علاقے کا عام رواج ہے، اس کے مطابق بیوی کو ادا کر، کیونکہ یہ بیوی کا حق ہے، اس کو فوراً ادا کرے۔ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو گزارش یہ ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالی، تم ایک بیوی کے ساتھ 2 بھائی گزارا کر لو گے؟ کیا خیال ہے؟ خرچہ بھی بچ جائے گا، گھر کا کرایہ بھی بچ جائے گا، کہ بھائی کو قتل کر دو گے؟ تو جب یہاں غیرت ہے تو وہاں بھی 2 بہنیں آپس میں دشمن نہ بنے۔ اسلام کاٹنا نہیں چاہتا کہ لڑائی کا ذریعہ بنے، کہ بھی پہلے ایک بیوی ہے پھر دوسری بہن کو لے آؤ، ایک گھر میں 2 بہنیں، ان کے اندر جو شوکن کا جلاپا پیدا ہوگا، جو حسد پیدا ہوگا، جو لڑائی پیدا ہوگی، تو گویا تم نے 2 خاندانوں کو لڑا دیا۔ اسلام صلہ رحمی کرانا چاہتے، تم توڑنا چاہتے ہو، اس لیے اسلام نے منع کیا کہ 2 بہنیں جمع نہ کرو۔ پتہ نہیں، یہ تو لمبا چوڑا خط ہے، واقعہ شارجہ میں پیش ہے، تو چپ عدالت میں ہو گیا، عدالت جانے وہ جانے، ہمیں کیا۔ میری بیوی 10 مہینے پہلے فوت ہو گئی ہے، تو اللہ مغفرت کرے۔ اب مرحومہ مجھ کو خواب میں آتی ہے، تو آتی ہے تو خواب میں آنے میں کیا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ چاہتے ہیں خواب میں بھی بیچاری نہ آئے؟ تو اس کو کہہ دو جب خواب میں آئے کہ بھی اندھا نہ آنا، نہیں آئے گی، عجیب بات ہے۔ اب اس کا کوئی میرے پاس علاج ہے کہ مولوی صاحب رات کو جب آپ سونے لگے ڈنڈا دے کے کھڑا ہو، اس کو روکے، کیا کریں؟ آپ بتائیں مجھے، آخر کے مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو خواب میں آتا ہے تو آپ کی بیوی کو روکے؟ خدا کے بندے، بیوی جو تھی اتنا عرصہ زندگی میں گزرا، خواب آتے ہیں 1 چند دنوں کے بعد خود بخود ختم ہو جائیں گے، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تم دوسری بیوی شادی وادی کر لو گے پہلی بھول جائے گی، ابھی تو وہی دماغ میں کچھ کھڑا ہے نا، وہی نظر آتا ہے، کوئی خواب باب نہیں۔ اور آدمی جو اب دیکھو نا جی، ایک بیوی نے 10 سال 15 سال گھر میں اکٹھے گزارے ہوں، اب آدمی اکیلا رات کو سوئے تو یاد تو آئے گا کہ ہاں بیوی تھی، کھانا لے آتی تھی، کپڑا دھو دیتی تھی، یوں کرتی تھی، وہی چیزیں دماغ میں رات کو آ جائیں گی جلا شعور میں، کوئی خواب باب نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا یاد کرنے کا مسئلہ ہے۔ عمرے کے ویزے پہ آ کر کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ تو پوچھے اس دفتر سے جو پکڑنے والے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ان سے جا کے پوچھیں گے بھی میں کام کر سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیں تو کریں، نہ دیں تو انشاءاللہ آپ کو پہنچا تو دیں گے۔ عجیب آدمی، ابھی اس میں ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی گناہگار ہم بنے؟ جو اسلام کا ملک ہے، اسلام کا قانون ہے، اس کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، جو نظام کہتا ہے نظام پہ چلو۔ میں اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہوں، عمرے پر بلا کر حج کرواؤں تو ان کو حج پر بلاؤ، حج کا ویزا لگواؤ۔ غیر قانونی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ غیر قانونی حرکتیں کرتے ہو تو پھر دلیل ہوتے ہیں نا آدمی۔ نہیں ملتی اجازت تو اللہ کی مرضی۔ بھائی یہ اوور ٹائم والا جو مسئلہ ہے نا، یہ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ ہے، تم خود مل کے مجھ سے پوچھ لو تو اچھی بات ہے، کر سمجھ آئے نا اتنی دیر میں بس۔ سونے کا خول لگائے بغیر ضرورت کے، تو 12 خول لگانا جائز ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ درود شریف زندگی میں 1 بار پڑھنا فرض، یعنی 1 بار پڑھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے نا، یعنی یہ تو نہیں ایسا مسلمان تو نہ ہو جو 1 بار بھی نہ پڑھے، یعنی کہ آئندہ نہ پڑھو۔ کوئی عقل بھی کیا کرو بھی، فرض واجب سنت مستحب، بھی کم از کم 1 دفعہ تو ضروری ہو گیا نا، یہ نہیں کہ آئندہ نہ پڑھو۔ زندگی میں حج کتنے دفعہ فرض ہے؟ تو جو باقی کر رہے ہیں ان کو بھگا دو۔ کوئی بات سمجھا کرو، مولوی بیچارے کو بڑا پکڑتے ہیں، مولوی غریب پتہ نہیں اللہ پاک رہے، بس مولوی نے یہ کہا،
حسن کیا ہے اور فلاں کیا ہے اور یہ کیا. میں نے اب آپ کو بتا دیا تھا خدا کے بندے کہ 4 چیزیں عام آدمی کے لیے حسن ہیں اور بعض کے لیے وہی احسن بن جاتی ہے. مہندی لگانا سنت ہے عورت کو، مرد کے لیے ناجائز ہے. انگلیاں چٹکانا مسجد میں ٹھیک نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہر نماز کے سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہی پڑھیں جو اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، اصل نیت دل میں ہوتی ہے. زبان سے صرف آدمی استحضار کرتا ہے کہ کیونکہ آج کل ہمارا جو حال ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں ظہر اور کہہ رہے ہوتے ہیں عصر، اور دل میں نیت ہوتی ہے عصر کی اور زبان سے ظہر کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل نیت کا مقام دل ہے. تو آدمی میلاد کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ مسئلے بدعت ہیں. کوشش کریں کہ اللہ ان کو بھی بدعت سے بچائے. آدم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ انشاءاللہ کہ جب قیامت میں ملیں گے تو پوچھ لیں گے. ساری زبانیں ہی انہوں نے سکھائی ہیں ہمیں، ویسے اس وقت عبرانی تھی. واللہ تعالی عالم وعلمہ وتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی تمام بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ عالم اسلام سے سیلاب کے عذاب رفع فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.